حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، ایک طویل وقفے کے بعد بوجہ اسفار آپ حضرات سے دوبارہ ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی اور سورہ فاتحہ کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائی۔ آج کے اس خطبے میں، آج کے اس محفل کے اندر ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر روشنی ڈالیں گے اور سنیں گے کہ اللہ کا غضب کن لوگوں پہ نازل ہوتا ہے اور گمراہ ترین لوگ کون ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کا یہ اصول ہے، اسلوب ہے، اصول ہے، خوبصورت انداز ہے کہ جہاں قرآن نیکی کا تذکرہ کرتا ہے وہاں بدی کا بھی کرتا ہے، جہاں قرآن جنت کا تذکرہ کرتا ہے وہاں جہنم کا تذکرہ بھی کرتا ہے، جہاں ہدایت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں گمراہی و ضلالت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، تاکہ قاری قرآن جب قرآن کو پڑھے جنت کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے جب پھریں تو وہ جنت کے مناظر کو پڑھ کر لطف اندوز ہو، اس کی طبیعت مسرور ہو، تو وہاں ہی وہ جہنم کے مناظر کو بھی اپنے سامنے رکھے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا، حدود اللہ کو پھلانگے گا، حدود اللہ کو کراس کرے گا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جیسے روایات کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جب فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، لیکن اس جنت کے دروازے کو کھولنے سے پہلے فرشتے جہنم کا دروازہ کھول کے اسے بتاتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر تو برے کام کرتا، اللہ کے احکامات سے انکار کرتا، اللہ کو ناراض کرتا اور اللہ رب العزت کو راضی نہ کرتا اور اسلام پر عمل پیرا نہ ہوتا، اسلام کی اتباع نہ کرتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہ کرتا، تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ تو یہ جہنم کو دیکھ لے، پھر جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے کہ قیامت کے صبح تک جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے وہ معطر ہوتا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کا یہ اصول ہے، اسلوب ہے کہ جہاں اچھائی بیان ہوئی وہاں یہ بھی بیان ہوا کہ اگر تم دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کی سزا اور اس کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب آپ نے سنا، انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ کون سا سیدھا رستہ؟ ایسے لوگوں کا رستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا؟ صدیقین پر اللہ نے انعام کیا، صالحین پر اللہ نے انعام کیا، متقی لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، تقوی کے رستے کے راہی
کہ اوپر اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کو نزول کیا، مولا سیدھا رستہ دکھا، مجھے کون سا رستہ چاہیے؟ صدیقین والا رستہ چاہیے، متقیوں والا رستہ چاہیے، صالحین والا رستہ چاہیے، شہداء والا رستہ چاہیے، اور مجھے رستہ چاہیے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ چاہیے۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے سے بچانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے رستے سے بچانا جن پر تیرا غضب نازل ہو چکا ہے اور جو گمراہ لوگ ہیں۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے زمرے میں داخل نہ کرنا کہ جو دنیا کے اندر تیرے غضب کے مستحق ہیں، تیرے غصے کے مستحق ہیں، تیرے عذاب کے مستحق ہیں، تیری ناراضگی کے مستحق ہیں۔ اور یا اللہ مجھے ان لوگوں کی جماعت کے اندر بھی شامل نہ کرنا جو گمراہ ہیں، جو ہے قرآن و حدیث کے احکامات سے ہٹے ہوئے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مولا مجھے ان لوگوں کے رستے پہ گامزن نہ کرنا، بلکہ مجھے ایسے لوگوں کے رستے پر استقامت دینا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے میری پھوپھی اور کچھ اور لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کے آئے تو میری پھوپھی کہنے لگیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے اور میں بوڑھی عورت ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خیال رکھنے والا کون ہے؟ کہا کہ میرا بھتیجا عدی بن حاتم ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتا اور کلمے سے منہ موڑتا ہے۔ چنانچہ آپ نے رہائی دے دی۔ جب آپ تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ کے آئے تو آپ نے اس خاتون کو کہا، یعنی عدی بن حاتم کی پھوپھی کو کہا کہ تم اس شخص سے سواری مانگو، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سواری مانگو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری دے دی۔ چنانچہ وہ جب عدی بن حاتم کے پاس پہنچی، انہوں نے کہا کہ واللہ میں نے زندگی کے اندر ایسی سخاوت نہیں دیکھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی ہے، حتیٰ کہ اگر دشمن بھی اس ذات کے دربار پہ جاتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ لوٹ کے واپس نہیں آتا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں جب میں نے یہ تعریف سنی تو میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا، عدی بن حاتم کیا وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو؟ کیا اللہ سب سے بڑا نہیں ہے؟ تم مجھے بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ سے منہ کیوں موڑتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے مجھے ایسے انداز میں یوں کہا تو میں نے اسی دربار میں اسی وقت اسی آن اسی لمحے لا الہ الا اللہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوبی سے مراد یہودی ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ لوگوں میں یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں اور یہ میں بات اشارتاً کہتا چلوں، جو بھی دنیا کے اندر جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، یاد رکھیے سب باطل ہیں۔ اگر کسی آدمی نے دنیا کے اندر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے اور جنت کے اندر داخلہ لینا ہے، جنت کے اندر اپنا داخلہ یقینی بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے اور اسلام کے احکامات پر عمل کرے۔ اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کسی پر عمل کرے گا اور کسی دین پر عمل کرے گا، کسی مذہب پر عمل کرے گا، تو وہ دنیا کے اندر بھی گمراہ اسلام کی نگاہوں میں ہوگا اور آخرت کے اندر بھی جنت کا وہ مستحق نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے؟ مشرک۔ شرک اتنی نجاست والی بیماری ہے کہ فرمایا کہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب مشرک پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی توحید کی طرف جب بلایا، قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا،
جب ان کو یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ کیا کہنے لگے کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہمارے آباء و اجداد جن کو معبود سمجھتے تھے اور جن کو معبود سمجھ کر ان کے سامنے اپنی جبین کو جھکاتے تھے، کیا تم چاہتے ہو ہم ان کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکا دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو اس عذاب کو لے کے آ جس کا تو دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، فرمایا کہ اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی اور اس کا عذاب تم پر آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں لڑتے ہو جو تم نے خود رکھے ہیں، حالانکہ اللہ نے آسمان سے ان کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت مشرک پر غضبناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے خوبصورت در کو چھوڑ کر غیر کے در کا سواری ہو جاتا ہے۔ مزید سنیے، جو آدمی قتل کرتا ہے، قتل انسانیت کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو بڑی عزتیں دیں، خون خواہ کافر کا ہو، خون خواہ مسلمان کا ہو، لیکن مسلمان کا خون کافر کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو اشارتاً کہتا چلوں، اس ملک میں امن کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے، ایک پرومس کی ہے کہ اس ملک میں امن کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ہمارے لیے قوانین کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی قانون جب تک اسلام کے خلاف قرآن و حدیث سے نہ ٹکراتا ہو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے اندر قوانین کا احترام کریں، اور اس ملک کے اندر ہمیں یہ کوئی حق نہیں ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اس ملک کا امن تباہ کریں اور اسلام کو ایک غلط نام دے کر ہم اس ملک کے اندر کسی کافر کا خون کریں، کسی کافر کو ماریں، اس کا قتل کریں۔ اسلام ہمیں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور جو لوگ اس طرح کا فعل کرتے ہیں، میں ایک اسکالر ہونے کے ناطے سے ہم اس فعل کو غلط سمجھتے ہیں، اور ممبر و محراب سے علماء یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے کہ کوئی بھی ایسا فعل جس کا اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام کے نام پر یہ ملک ہو یا فرانس ہو یا کوئی اور ملک ہو، اسلام کے نام پر اس طرح قتل و غارت کرنی اور معصوم لوگوں کا قتل کرنا، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کیا، قتل کرنے سے پہلے انہیں اسلام پیش کیا، جب وہ نہ مانے تو انہوں نے تلوار نکالی، تو اس نے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کے باوجود اس صحابی نے انہیں قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں یہ صحابی آئے اور آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جب اس نے لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لیا تھا، تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ پھر آپ نے کئی بار یہ الفاظ دہرائے، ہائے کل قیامت کے دن جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ کو کیا جواب دے گا کہ تو کسی انسان کو اس طرح قتل کر کے آیا ہے؟ تو بہرحال قتل کرنا، یہ کسی کا خون بہانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور انسانیت کو، مومن کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا کعبہ تو خوبصورت ہے، تو رفعت والا ہے، تو شان والا ہے، تو جلیل القدر ہے، تو رفعتوں والا، تیری خوشبو بڑی پاکیزہ ہے، ساری دنیا سے لوگ تجھے دیکھنے کے لیے تیری زیارت کو آتے ہیں، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ایک مسلمان کی، ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ مومن کا مال بھی محترم، مومن کا خون بھی محترم، مومن کی عزت بھی محترم۔ ہائے میرا معاشرہ آج پستی میں چلا گیا، جس انسان کو، جس مومن کو،
جس کی عزت کو میرے پیغمبر نے احترام والا بتایا، جس کی ذات کو احترام والا بتایا، جس کے مال کو عزت والا بتایا، جس کی عزت کو محترم کہا، آج اس کی عزتوں کو لوٹا جا رہا، آج اسی خون کو بہایا جا رہا، آج اسی مال کو کھایا جا رہا، اسی مال پر قبضہ کیا جا رہا، آج معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو رہے، معاشروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون بہا دیا جاتا ہے، غلیظ مقاصد کے لیے، گندے مقاصد کے لیے، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے انسانیت کا خون بہا دیا جاتا ہے، پھر جو نہیں رنگتی اور معاشرے میں قاتل دندناتے ہوئے پھرتے ہیں۔ قانون خاموش ہے، عدالتیں خاموش ہیں، لوگ خاموش ہیں، بے حسی چھائی ہوئی ہے، غفلت چھائی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جو مقتول ہے اپنے ایک ہاتھ میں اپنا سر پکڑ کے آئے گا، دوسرے ہاتھ میں قاتل کو پکڑ کر اللہ کے دربار میں آئے گا اور کہے گا مولا اس سے پوچھ کہ کس جرم کے پاداش میں اس نے مجھے جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جس نے قتل کیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، فرمایا کہ متعمدن فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، اللہ کا غضب ہے، اور فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے فعال کرنے سے محفوظ رکھے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اور لوگوں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر دنیا کے اندر کسی پیر کی بات، کسی علامہ کی بات، کسی مفتی کی بات، کسی بڑے سے بڑے اسکالر کی بات میرے نبی کی بات سے ٹکراتی ہو تو پاؤں کی ٹھوکر سے اسے ہٹا دو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے دامن کے ساتھ باندھ لو، اس لیے کہ جو بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر کسی بھی شخص کو فالو کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا، وہ گمراہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آپ کے ہاتھ میں تورات کے اوراق تھے، آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول تورات کے اوراق لے کے آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا کوئی گفتگو نہیں فرمائی، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے اوراق کو پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے ان کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جب چہرہ رسول پر پڑی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہو گیا، سرخ ہو گیا، متغیر ہو گیا۔ آپ نے فوراً کہا عمر پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھ، کیا ہو گیا تجھے؟ تورات کے اوراق کو پڑھا جا رہا ہے اور دیکھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کہ متغیر ہو رہا ہے، غصے میں ہے، سرخ ہے، فوراً حق کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ آپ نے جب حق کا نعرہ سنا آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ اگر اللہ موسیٰ کو زندہ کرے اور تم میری پیروی چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنا شروع کر دو تو تم خدا کی قسم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے فرمایا مزید سنو، اگر موسیٰ علیہ السلام میری نبوت کا زمانہ پانے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ میری اتباع کریں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ہم نہیں کر سکتے تو آج ہمارے لیے یہ کیسے اس کا جواز نکل گیا کہ ہم جعلی پیروں اور جعلی ملاؤں کے پیچھے لگ کر ہم ان کی باتوں کو مانیں اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیں۔ کچھ دن پہلے ایک کلپ ہمارے پاس پہنچا ہے کہ جناب صاحب نے ماشاءاللہ باریش آدمی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جناب وہ ناچ رہے ہیں۔ وہ جگہ اللہ جانتا ہے کہ کون سی جگہ ہے، مسجد ہے، حجرہ ہے، کیا ہے،
اور ناچ کیسے رہی ہیں؟ خواتین کے ساتھ ناچ رہی ہیں. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. ہمارے معاشرے کی غیرت کا جنازہ نکل گیا کہ خواتین جو ہے وہ اس طرح ناچ رہی ہیں, وہ غیر مرد کے ساتھ سینہ لگا کے ناچ رہی ہیں. لوگوں, یہ ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے اور یہ ہماری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نازل کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو تو اور کیا ہو؟ جب انسان حدود اللہ کو پار کرے گا تو پھر اللہ کا عذاب زلزلوں کی صورت کے اندر اور سیلاب کی صورت میں نازل ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے بھائیو, بات کو ختم کرنے لگا ہوں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جب انسان پڑھتا ہے, اقرار کرتا ہے مولا تو میرا رب ہے, مولا تو میرا آقا اور داتا ہے, مولا تو قیامت کے دن کا مالک ہے, جزا کے دن کا مالک ہے. مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تو میرا مالک ہے میں تیرے سامنے ہی جبی جھکاؤں گا, کبھی شرک نہیں کروں گا. مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے صدیقین, شہداء اور صالحین کے رستے پر گامزن رکھنا. مولا مجھے گمراہ ہونے سے محفوظ رکھنا. لوگوں, اپنے آپ کو دینی ماحول کے اندر اتارو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرو, قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو, اور جو فضائل قرآن مجید کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان پر یقین کیجئے. قل هو اللہ احد, قل یا ایھا الکافرون, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق سے متعلق جو فضائل آئے ہیں ان پر یقین کر کے ان کی تلاوت کیجئے. سورہ اخلاص سے متعلق ایک روایت میری نظر سے گزری, سنتے جائیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تبوک میں ہم تھے, سورج چڑھا عجیب شعاؤں کے ساتھ, سورج طلوع ہوا نور کے ساتھ. ہم نے کبھی بھی اس طرح سورج کو طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تعجب کیا. جبریل آئے, کہا کہ اے جبریل, میں نے آج سورج کو طلوع ہوتے ہوئے بڑے عجیب انداز میں دیکھا ہے. اس میں شعائیں تھی, نور تھا, کرنیں بڑی منور تھی, کیا بات ہے؟ جبریل نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے آسمان سے 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نازل فرمائے ہیں. لا الہ الا اللہ. جبریل بتا تو صحیح, معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے 70,000 فرشتوں کو اتارا گیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہ کثرت کے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کی تلاوت کیا کرتے تھے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت وہ سورہ اخلاص پڑھتے رہتے تھے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام دیا. پھر جبریل نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, آپ کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھا کریے, اس کے اندر آپ کے رب کا نسب ہے. پھر مزید فرمایا کہ جو آدمی 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 50,000 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 50,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, اور جنت کے اندر 50,000 درجات اس کے اللہ رب العزت بلند فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کی برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا, حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا.